السلام علیکم بچوں. آج ہمارا ٹاپک ہے ایکٹیویٹیز فار پری پرائمری ایجوکیشن اور پری پرائمری اسکولنگ. پری پرائمری اسکولنگ یا پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے کیا حرکات و سکنات جو ہے وہ بینیفیشل ہے بچے کے لیے, اس کے لیے کارآمد ہے. اس پر آج ہم بات چیت کریں گے. پہلا ہے کہ پلے ایکٹیویٹیز جس میں بہت ساری کھیل کود آتے ہیں. گیمز اینڈ سپورٹس اس میں آتا ہے. اور ہے کہ جمپنگ, اچھلنا, یا اچھلنا کودنا یا فلانگ لگانا. اسی طرح سکپ بھی کہتے ہیں کہ اچھلنے کودنے کو, ٹھیک ہے. اور ہے کہ ہوپنگ کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ پر اچھلنا. اس میں ہوپ اسکواش بھی آتا ہے, ایک گیم ہے یہ, جس کو اردو میں ہاپو ٹاپو کہتے ہیں, یا تو کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ سزس گِنٛدُن. اور ہے کہ سلائڈنگ جو ہے کہ پھسلنے کے ذریعے سے بچہ جو ہے اپنے آپ کو انٹرٹین کر پاتا ہے. یہ جو سلائڈرز جو ہے اسکولوں میں بنائے جاتے ہیں, بہت سارے بڑے بڑے سلائڈرز بنائے جاتے ہیں. ایک قسم کا ریپ سا سسٹم وہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے مزہ لیتے ہیں. اور اس میں سے سوئمنگ پول میں بھی بچہ جو ہے وہ جاتا ہے. تو سوئمنگ جو ہے وہ تیرنا جس کو کہتے ہیں, سوئمنگ پول میں یا کسی اور ندی نالے میں جو ہے بچے جو ہے سوئمنگ کا بھی مزہ لیتے ہیں, تیرنے کا بھی مزہ لیتے ہیں. یہ بھی پلے ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. اسی طرح پلینگ ماربل کہتے ہیں گوٹیاں کھیلنا, اس طرح ہاتھ سے کھیلی جاتی ہیں گوٹیوں کو کھیلنا. اسی طرح سوئنگنگ, جھولے میں اپنے آپ کو جھلانا. بچے جو ہے اپنے آپ کو جھولے میں جھلاتے ہیں, اس کا بھی مزہ لیتے ہیں, اس سے بھی انٹرٹین ہوتے ہیں. یہ بھی پلے ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. اسی طرح کلے ماڈلنگ, بچے جو ہے وہ بالکل مٹی کو ایک پیسٹ بناتے ہیں, پھر ان کو بالکل بہت سارے جو ہے ماڈلز بناتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں, ان کے بہت سارے وہ مختلف قسم کے مختلف اقسام کے جو ہے وہ چیز بناتے ہیں. اور ہے کہ ڈرائنگ جو ہے یہ بھی پلے ایکٹیویٹیز میں آتا ہے. اسی طرح ہے کہ موٹر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز, وہ ایکٹیویٹیز جن سے جو ہے بچے کی موٹر ڈیولپمنٹ, یعنی یہ اس کا مطلب ہے جو بھی حرکات بچہ کرتا ہے, جو بھی مومنٹ کرتا ہے, ان میں ایک اچھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. وہ جو ہے وہ جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے اس میں بالکل پرفیکشن آ جائے, بالکل بہترین انداز میں وہ ہر ایک ایکٹیویٹی کو, ہر ایک بالکل اپنی حرکت کو بالکل اچھی طریقے سے انجام دے. تو اس میں سے جو ہے کہ وہ موٹر ڈیولپمنٹ کن چیزوں سے بالکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح پہلا ہے کہ ڈریس اس میں آتا ہے, ڈریسنگ کرنا, ٹھیک ہے. بٹننگ دا شرٹ اور کوٹ, اپنی شرٹ کو جو ہے کہ بٹن بالکل باندھنا, چاہے کوٹ ہو چاہے شرٹ ہو. اسی طرح سٹنگ دا بٹن, کوئی بٹن جو ہے وہ بالکل قمیض سے جو ہے بالکل نکل جاتا ہے, تو اس کو اس میں سے دھاگا ڈالنا ہے, اس کو سٹچ کرنا ہے, اس کو سینا ہے بالکل. اسی طرح پالشنگ اور لیسنگ شوز جو جوتے ہیں ان کو پالش کرنا, اور ان کو لیس ان کے پھیتے باندھنا, اس سے موٹر ڈیولپمنٹ بچے کی ہوتی ہے. اسی طرح بورڈ آن اینڈ بورڈ آف دی بس میں بالکل چڑھنا اور بس سے اترنا, اس سے بھی موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پورنگ لکوڈس بہت قسم کے پانی ہے یا اور کچھ چیز ہے, اس کو دوسرے برتنوں میں یا دوسرے بیکرس میں یا دوسرے کنٹینرس میں کیا کہتے ہیں اس کو پور کرنا. اس سے ایکوریسی بھی بڑھتی ہے, یعنی کہ ان چیزوں سے ایک ہے کہ سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. اسی طرح پیلنگ ویجیٹیبلز جو ہے ان کے بالکل چھلکے اتارنا, ان کی جو وہ ہائٹ جو ہوتی ہے ان کی وہ بالکل ایک قسم کی اس کو پیل کیا جاتا ہے, اس سے بھی جو ہے موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس طرح فولڈنگ کلوتھس, جو کپڑے ہیں اپنے ان کو بالکل اچھی طریقے سے فولڈ کرنا, ان کی تہہ کرنا. اور ایک چیز ہے کہ اوپننگ اور کلوزنگ لنچ باکس جو ہے اس کو اوپن کرنا, اس کو کلوز کرنا, اس سے بھی ایک ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے, موٹر ڈیولپمنٹ آتی ہے. اسی طرح واشنگ لنچ باکس جو ہے اس کو واش کرنا اچھی طریقے سے, اس میں سے ہائیجین بھی اچھی طریقے سے رہتا ہے, اس میں ایک کلیننیس رہتی ہے. تو جو ہے کہ لنچ باکس جو ہے وہ باسی نہیں رہتا ہے, اس میں سے کسی قسم کی کنٹمنیشن کوئی بو نہیں آتی ہے,
اور ہے کہ گیمز ایکسرسائزز آر پلینگ گیمز ڈفرینٹ طریقے سے کے جو گیمز ہیں سپورٹس ہیں ان سے بھی جو ہے موٹر ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. اسی طرح ہے پرسنل ہائیجین ایکٹیویٹیز کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کیسے رکھے، اپنے آپ کی نفاست پسندی جو ہے وہ کس طرح برقرار رکھی جا سکے. اس میں پہلے باتھنگ آتا ہے، اسی طرح واشنگ آتا ہے، اسی طرح برشنگ ٹیتھ، ٹرمنگ نیلز یعنی کہ ناخن تراشنا، اسی طرح پراپر ہیئر کٹ، اپنی بال جو ہے ان کی کٹنگ بالکل اچھے طریقے سے کریں. بال جو ہے بالکل ریزنیبل ہونے چاہیے، سنورے ہونے چاہیے. اسی طرح بالوں کو آئل، ان میں تیل لگانا، ان کو کام کرنا، ان کی کنگھی کرنا، یہ بھی ان چیزوں سے پرسنل ہائیجین آ جاتا ہے. اور انسان کی جو ہے وہ ظاہری جو پرسنالٹی جو ہے وہ بھی دوبالا ہو جاتی ہے. اسی طرح کیپنگ ماؤتھ، نوز، ہینڈس، فیٹ، کلوتھز ایٹسٹرا کلین، ان چیزوں کو صاف رکھنا. اس میں سے ہمارا منہ بھی آتا ہے، ناک بھی آتی ہے، ہاتھ بھی آتے ہیں، اسی طرح فیٹ پاؤں بھی آتے ہیں، کلوتھز کپڑے آتے ہیں. ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان سے پرسنل ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے وہ بالکل برقرار رہتا ہے. اسی طرح واشنگ ہینڈز بفور اینڈ آفٹر میلز، اپنے ہاتھ جو ہے بالکل اچھی طریقے سے میلز کھانا کھانے سے پہلے بھی ان کو دھونا ہے اچھی طریقے سے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی دھونا ہے. یہ بہت ہی اہم ایک عمل ہے، اس سے بھی ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے وہ بالکل برقرار رہتی ہے. اسی طرح سویپنگ اور ڈسٹنگ، اگر بالکل اپنے سامنے جو ہے وہ گند پیدا ہو گئی ہے یا کسی اور قسم کی امپیورٹی جو ہے وہ اپنے ارد گرد جو ہے بالکل پیدا ہو گئی ہے، اس کو سویپ کرنا ہے، اس کو پوچھا لگانا ہے. اور ڈسٹنگ یا گرد اور دھول جو ہے کسی چیز سے ہٹانا، اس سے بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام رہتا ہے. اسی طرح پراپر ایبلیوشن آفٹر پینگ اور یورینیشن، بالکل ٹوائلٹ کے جانے کے بعد یا بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہے کہ اپنے آپ کو ایبلیوشن، اس کو طہارت بھی کہتے ہیں، اس کو وضو بھی کہتے ہیں، یہ کرنا ہے بالکل اچھی طریقے سے. اس سے بھی جو ہے ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے برقرار رہتی ہے. اسی طرح یوز ڈسٹ اور ٹریش اور اسکریپ بنز پراپرلی، ہم استعمال کرتے ہیں ڈسٹ بنز، اس میں گرد استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جو ہے گھر میں چیتھڑے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پیدا. اس میں سے گلاس کا بھی ہے، اس میں بالکل لوہے کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ میٹلز ہو سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے، اس میں لکڑی کے کچھ بالکل لکڑی کے کچھ چھوٹے موٹے جو ہے ٹکڑے جو ہے بالکل گھر میں پیدا ہوتے ہیں. اور ایک مسئلہ ہے کہ جو بایو ڈیگریڈیبل ٹریش ہے، جو بایو ڈیگریڈیبل اس میں چیزیں ہیں، ان کو الگ جو ہے بالکل ڈسپوز آف کرنا ہے. اور جو نان بایو ڈیگریڈیبل ہے، جو سڑتی نہیں ہے، جو گلتی نہیں ہے، ان کو الگ کرنا ہے بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے ان سے صفائی ستھرائی جو ہے بالکل برقرار رہتی ہے. اسی طرح کیپنگ سراؤنڈنگ گرین اینڈ کلین، اپنے گرد نواح کو گرین رکھنا. گرین کہتے ہیں پہلے بالکل پودے بھی لگانا ہے، اپنے ارد گرد جو ہے کا واتاورن جو ہے بالکل دل جو ہے اسے لبھائے. گرین دل کی لبھانے کو کہتے ہیں، کسی چیز سے دل لبھائے انسان کا، وہ ہے کہ پلیزنٹ رہے، خوشگوار رہے، انسان کو کوئی چیز سود کرے، اس کو ایک تسکین ملے. گرین یا پودے بھی لگانا ہے، پھول بھی لگانا ہے، چاہے آرچرڈس ہوں، چاہے باغیچے ہوں، چاہے سبزیوں کی کیاری ہو، اس کو سراؤنڈنگ گرین کہتے ہیں. اور ہے کہ کلین اور صاف ستھری بھی رہنی چاہیے، اس سے بھی پرسنل ہائیجین جو ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اور ہے کہ لینگویج ڈیولپمنٹ، ہماری لینگویج جو ہے، یہ بچی کی جو لینگویج جو ہے وہ کس طرح ڈیولپمنٹ، وہ کس طرح ڈیولپ ہو جائے گی. اس میں ہے کہ پہلے کنورسیشن ایمنگ پیئرز اینڈ ٹیچرز، اپنے جو ہم جماعتی ہوتے ہیں، پیئرز کہتے ہیں ہم جماعتی، جو اپنے ساتھ ہوتے ہیں بچے، کلاس میں ہوتے ہیں، بالکل اسکول میں ہوتے ہیں، یا ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل اچھی طریقے سے کنورسیٹ کرنا، ان کے ساتھ
بات چیت کرنا، مکالمے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پریپیئر کرنا، اور ہے کہ جو ہمارے لینگویج ٹیچر ہوتے ہیں کسی قسم کی بھی لینگویج ہو، ان کے ساتھ ایک اچھا رابطہ ہونا چاہیے، اور ہے کہ کلاس میں ان کی کلاس جو ہے بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ اٹینڈ کرنی چاہیے. بہت ساری کلاسز جو آتے ہیں وہ بھی کنسنٹریٹ، لیکن اس میں ہے کہ میں نے کل بھی ایک لیکچر میں آپ سے کہا ہے کہ یہ جو لینگویج ہے ایک پی ڈی ایف کا کام کرتی ہے، پی ڈی ایف ریڈر کا کام کرتی ہے. جس طرح بہت سارے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ہمارے فون میں بالکل اوپن نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں ایک ایڈوب ریڈر یا ایکروبیٹ ریڈر یا کوئی اور ڈرائیو جو ہے، پی ڈی ایف ڈرائیو جو ہے وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے. پھر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہم اچھی طریقے سے ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کو اوپن بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح لینگویج جو ہے، کسی قسم کی لینگویج جو ہے وہ جو ہے پی ڈی ایف کا کام کرتی ہے ہماری زندگی میں. اور ہے کہ لسننگ، رائمز، سانگز، پوئٹری ایٹسٹرا، ان چیزوں سے بھی جو ہے لینگویج جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے. رائمز سننا، سانگز سننا، پوئٹری آتی ہے اس میں. اسی طرح لسننگ، ریڈیو سے بھی ہمیں بہت سارے اچھی طریقے سے ایک علم بھی حاصل ہوتا ہے، گیان بھی حاصل ہوتا ہے. اس طرح ویونگ ٹی وی میں بھی اچھے پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، ان سے بھی لینگویج ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسی طرح انٹریکٹنگ پیپل ڈیورنگ ایکسکرشنز، پکنکس، آؤٹنگس، اور کسی قسم کے ٹیورز جو ہیں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ ایک گفتگو شنید ہوتی ہے، ایک ڈسکشن ہو جاتی ہے، ایک مکالمہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک کنورسیشن ہو جاتی ہے. تو انسان جو ہے بالکل اچھی طریقے سے لینگویج جو ہے اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور چھوٹے بچے کی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسی طرح اسٹوری ٹیلنگ اس میں آتا ہے. اسی طرح پریزنٹیشن کا مسئلہ آتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے کلاس میں جو بچہ ہے وہ پریزنٹ کر سکے. ان چیزوں سے جو ہے وہ لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو اور خوشحال رہو.